شاہدہ بی بی، مولانا صاحب تو میرے کیا تھریٹ بن گئے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے لیے، اور اس لیے گنڈا پور صاحب کا سٹینس چینج ہو گیا یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ رانا صاحب۔ دیکھیں، ہم تو اپنی پولیٹکس اپنی نظریے کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جہاں پہ پی ٹی آئی ہمارے قریب آتی ہے بینگ اپوزیشن ان دا فیڈرل گورنمنٹ، تو وہاں پہ جب معاملات کچھ طے ہونے پاتے ہیں تو پھر علی امین صاحب اس طرح بڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کو باہر کے دشمن کی نہیں، اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ علی امین جو ہے اس طرح پولیٹکس میں انوالو ہو کے اپنی پیروں پہ کلہاڑیاں مارتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے نقصان در نقصان کرتے ہیں۔ ابھی یہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی، جس طرح کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہیں، اور بجائے یہ کہ وہ قابل تحسین سمجھتے بیان مولانا صاحب کا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی اور ان سے کویسچن کیا گیا ہے کہ ابھی تو اپوزیشن جو کے پی کے کی اپوزیشن ہے وہاں پہ اسٹرینتھ آپ کو مل رہی ہے، تو کیا آپ حکومت میں تبدیلی کے خواہاں ہوں گے؟ یہ ایک سمپل سا کویسچن تھا کہ اٹ مینس کہ اگر آپ تبدیلی چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں، جو کہ دیکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہ جواب دیا کہ نہیں، میں لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کروں گا، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ انٹر گورنمنٹ جو ہے وہ کے پی کے ہم کوئی چینج کرے، میں اس کا حصہ بھی نہیں بنوں گا اگر کہیں وہاں کی اپوزیشن کی کوئی خواہش بھی ہے تو۔ اگر پھر بھی عوام تبدیلی چاہتی ہے یا وہاں پہ اپنی پارٹی چاہتی ہے تو پارٹی کے اندر سے تبدیلی آنی چاہیے۔ انہوں نے بائی نیم کسی کا نام بھی نہیں لیا کہ کس کی تبدیلی یا واٹ ایور کو، یہ ایک جنرل کویسچن تھا، لیکن اس کو لے کے علی امین نے اپنے اوپر سوار کر لیا ذہن پہ کہ شاید سی ایم چینج ہو رہا ہے یا گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے یا مولانا صاحب اس کا حصہ بن رہے، اور ابھی اگر ان کو تھوڑا سا بھی اگر یہ تحمل کا مظاہرہ کرتے تو یہ آج 6 سیٹیں نہیں، آج کلیئر کٹ ان کو 7 سیٹیں مل جانی تھی۔ اچھا، بالکل، اگر آپ سٹیٹسٹک کریں، ہماری اپنی 2 شروع سے ہم نے جو ان کا حساب کتاب رکھا ہے وہی 2 سیٹیں ہم نے پہلے سے بھی کی، کیونکہ ہم نے اپنے وہ کہتے ہیں نا قد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کی، جتنا ہمارا حصہ ہے اس کے مطابق کیا ہے، اور اگر آپس میں ہم مل بیٹھتے دونوں پارٹیاں کے پی میں تو ان کو 7 سیٹیں ملتی، ہماری 2 ملتی، باقی اپوزیشن کا حصہ ہوتا۔ اس طرح یہ اپنی 1 سیٹ کا بھی لاس کر گئے۔ اگر یہ خود بھی حساب کتاب کریں تو یہ آپ پچھتائیں گے کہ یہ اس طرح کے کیوں جذباتیت میں آ کے کوئی ایک بندہ پوری جماعت پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ ان کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بی بی، واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو مذاکرات ہونے نہ ہونے، ریلیف ملنا نہ ملنا، جے یو آئی کا کیا اس پہ اسٹینس ہے؟ مولانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے، یا یہ لوگ مذاکرات ہونے چاہیے؟ اور ملک صاحب نے ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ جا کے ایک ایک چیز بتا دی کہ کتنے اگر وہ اختیارات کا تعین کر لیں حکومت والے کہ جی ہمارے اختیارات اتنے ہیں اور ہم اتنا کام کر سکتے ہیں، تو پھر یو کین آلویز گو فار دا نیگوسیشن، لیکن ابھی ایز سچ دے آر ان لائک 2 minds۔ تو آپ کے خیال میں ہاؤ شوڈ دے ٹیک اٹ، کیونکہ آپ لوگ بھی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے؟ بالکل جی، ہمارا تو ہمیشہ سے اسٹانس رہا ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو تو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہیں بننا چاہیے۔ ایک تو میرے بھائی نے ڈیٹیل میں بات کر دی ہے، اور ایک آئیڈیل سچویشن کی لائن ڈرا کر دی ہے کہ با اختیار ہو کے کریں۔ مشکل ہے جو آج کل کے حالات ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز چاہے آج کی حکومت کی ہوں یا پچھلی ہو کتنی با اختیار تھی، لیکن پھر بھی رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی حکومتی وقت کی آتی ہے۔ حکومتی وقت کی طرف سے اگر مذاکرات کا کہنا ہو، پہل ہو، یا اپوزیشن جس طرح تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن میں ہے فیڈرل میں، ان کی طرف سے ہو، لیکن مذاکرات ہی حل ہے، افہام و تفہیم ہی حل ہے۔ سیاست میں ہوتے ہی مذاکرات ہیں، اگر وہ بھی مثبت نتیجے میں ہوں۔ میرا اپنا اگر ذاتی آپ دیکھ لیں، پارٹی کا تو بالکل کلیئر ہے، میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اگر مذاکرات کی دعوت ہے تو بیٹھنا چاہیے ٹیبل پہ، لیکن جو آپ کی طرف سے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے بیٹھیں تو وہ با اختیار ہوں، ایٹ لیسٹ وہاں پہ جب بات طے ہو۔ اچھا، اس ادر وے آپ دوسری بات کر رہی ہیں، جیسے ملک صاحب بات کر رہے ہیں، ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت با اختیار ہو تو پھر ہم بالکل میرا یہی ہے کہ اگر حکومتی نمائندے ہیں ایک طرف، یا حکومت جو بھی ہے دوسری طرف سے تحریک انصاف کے نمائندے ہیں، تو وہ دونوں آپس میں با اختیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی لیڈرشپ سے تو مشورے لینے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ جب آپ کا ایگریمنٹ ہو تو اس کا کوئی اثر ہونا چاہیے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں کہ اگر تحریک انصاف جس طرح آج نہیں بیٹھتی تو حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم بار بار دعوت دیتے ہیں، یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ بیٹھ جائیں،
بار پھر حکومت پہ آئے گا. اگر وہ ان کی باتیں نہیں مانتی تو ڈیفینیٹلی حکومت پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ بیٹھنا تو چاہیے ایٹ لیسٹ. دیکھیں آپ جتنے بھی اختلافات ہوں, ہم دیکھتے ہیں چاہے تحصیل لیول ہو, ضلع ہو, صوبے کے لیول پہ ہو, فیڈرل پہ ہو یا ملکی سطح پہ ہو, تو جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں, رابطہ نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں, تو پھر ایک راستہ کدھر نکلے گا؟ ابھی تو بالکل بند گلی والا سسٹم چل رہا ہے. ایٹ لیسٹ بیٹھ تو جائیں. میرا اگر مشورہ مانتے ہیں تو اس سے ہی فائدہ ہوگا اور آگے بڑھیں گے. جس طرح میں نے سینٹ کا آپ کو کہا کہ یہ لوز کر گئے, اس کے باوجود کہ مولانا صاحب کی ہمیشہ سے افہام و تفہیم کی کوشش رہی ہے. اگر پی ٹی آئی والے پہل کرتے اور ہمارے پاس پہلے آتے تو ان کا فائدہ تھا. ابھی جب پہل نون لیگ کی طرف سے ہوئی تو پھر مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کے پی کے میں صرف نون لیگ نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک سٹے ہے, پیپلز پارٹی بھی رکھتی ہے, باقی پارٹیاں بھی ہیں, تو تمام کو لے کے مل کے ایک ساتھ چلیں. اور پھر ایک فارمولہ طے ہوا کہ 5 سیٹیں ادھر کی اپوزیشن اور 6 پی ٹی آئی کو ملے. اور اگر اس پہ بالکل فائنلی ہو تو یہ سب کے لیے فائدہ ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہارس ٹریڈنگ ہے, اور خاص کر سینٹ کے حوالے سے وہ کوئی نیک نامی وہاں پہ نہیں ہے. اور یہ پھر آپ دیکھیں گے کہ شاید پھر وہ اگر اس طرح کا سلسلہ چلا کہ جو دوسرا ہے کہ سینیٹرز کس طرح آتے ہیں, تو پھر تو نہ پی ٹی آئی کو 6 ملیں گی نہ اپوزیشن کو 5 ملیں گے. اس میں بھی پھر ابھی وہ سلسلہ پیسوں کا لین دین سینٹ کی سیٹوں کے لیے شروع ہو گیا. بالکل, وہ تو پہلے سے ہی پہلے دن سے آرام سے شروع ہو جاتا ہے. اس میں تو تیار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کا راستہ کون روکے گا؟ ہم ہی روکیں گے, اور اسی طرح گیو اینڈ ٹیک سے روکیں گے. چاہے ہمیں ایک سیٹ کی کم آ رہی ہے, دوسرے کو زیادہ آ رہی ہے, تو آپس میں ہی کر کے ایک سسٹم کو چلانا ہے تاکہ اس کا ایک اچھا